حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حجامت بنوائی اور صحابہ حضور کے گرد جمع ہو کر طواف کرتے تھے۔ یطوفو کا ورڈ یہاں پر استعمال کیا گیا، یہ طواف کوئی فرض یا شرعی نہیں تھا، یہ محبت کا طواف تھا تاکہ ایک بھی منہ مبارک وہ زمین پر نہ گرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کو بلاتے، ان کی ڈیوٹی لگاتے کہ تم نے یہ بال مبارک صحابہ میں تقسیم کرنے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میرے حصے میں بھی کچھ بال مبارک آ گئے، اور میرے نزدیک وہ بال دنیا و ما فیہا میں میرے پاس سب سے بڑی دولت تھی، اور وصیت کی کہ جب انس دنیا سے جائے گا تو میری زبان کے نیچے یہ بال مبارک رکھ دینا کہ مجھے آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے۔ تم آج تبرکات پہ بحث کرتے ہو۔ تاریخ اسلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے گواہ ہے کہ وہ لوگ بزرگان دین کے تبرکات کو باعث برکت رکھتے اور وہ تبرکات انہیں فائدہ پہنچاتے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وصال کا وقت ہے، دنیا سے جا رہی ہیں، اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے کہتی کہ جاؤ اپنے بابا جان سے کہو مجھے اپنی چادر دے دیں۔ کیوں چادر مانگ رہی ہیں؟ کیوں چادر مانگ رہی ہیں؟ کہ مجھے اس چادر میں کفن دینا، میری آخرت کا فائدہ ہو جائے گا۔ مجھے اب بتاؤ یہ تبرکات کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، کیسی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ ہیں، ہماری ماں ہیں، ام المؤمنین آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک تھے، اور آپ نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی بیمار ہو جائے میرے پاس آ جائے، اور وہ منہ مبارک کو پانی میں گھول کر پلاتی تھی، کہتی جا تجھے شفا ہو جائے گی، اور شفا ہو جایا کرتی تھی۔ شان دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کی برکتیں کیسی ہیں۔